بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی اللہ مدد فرما، الواحد القہار، علی اللہ مدد فرما، توفیق تائید ہمت یاری، مشکل کشا مہربان مولا مدد فرما، مدد فرما۔ تو جانتا ہے مولا ناچیز کسی قابل نہیں مولا، یہ ساتھی اتنی ہمت افزائی عزت افزائی کر رہے ہیں مولا، یہ ناچیز اس قابل نہیں ہے مولا۔ یا مولا یہ سب تیری رحمت ہے، تیری قدرت ہے مولا۔ یا مولا مہربان تجھ سے مدد مانگتے ہیں مولا، تو رحم فرمانے والا ہے مولا، تو کرم کرنے والا ہے مولا۔ یا مولا مدد فرما، مشکل کشا مدد فرما، علی اللہ مدد فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا مہربان کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم نے نیاز کا ایک سیشن پہلے کر لیا ہے، آج اس کا سیکنڈ پارٹ ہے، اور آج اسپیسیفکلی جو ہم بات کریں گے وہ یہ کہ ہم جمعے کے دن نیاز کیوں رکھتے ہیں، منڈے کو کیوں نہیں، ٹیوزڈے کو کیوں نہیں، وینسڈے کو کیوں نہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ یاد ریکال کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے کہ نیاز جب ہم پیتے ہیں تو نیاز جو ہے وہ آب شفا ہے۔ ہمیں 3 لیول کی جو ہماری زندگی ہے، ہماری زندگی جو 3 مقامات پر ہے، ہماری فزیکل، اسپریچول اور انٹلیکچوئل لائفز، ہماری زندگی 3 لیولز پر ہے۔ ان تینوں مقامات پر ہمیں شفا دیتا ہے، لیکن یہ شفا انہی کو ملتی ہے کہ جو جانتے ہیں کہ یہ ان تمام مقامات پر یہ شفا دیتا ہے۔ اگر کوئی جانتا ہی نہیں ہے اس کا فائدہ کیا ہے تو اس کو وہ فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے۔ اور کوئی بھی جماعت کے اندر کریا اگر سمجھے بغیر کی جائے تو اس کے وہ معنی اس شخص کے لیے، اس جماعتی ممبر کے لیے نہیں ہوتے ہیں جو کہ ہونا چاہیے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بہت ہی آسان سی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جیسی نیت ویسی مراد۔ اسی لیے ہم آج بھائی بہن یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہم سمجھ سکے کہ جماعت خانے میں ہم جو بھی کریا کرتے ہیں اس کے معنی کیا ہے۔ جب ہم معنی کو سمجھ کے اس کو کرتے ہیں، اس کی رسپیکٹ کو مینٹین کرتے ہیں، اس انٹینشن کے ساتھ ان تمام کریاؤں کو کرتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی ہمیں ہوتا ہے۔ جمعے کے دن ہم تمام تیار ہو کر با جماعت نیاز کو پیتے ہیں، تو جمعے کے دن میں ایسی کیا بات ہے؟ جب ہم جمعے کے دن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اسلام میں، قرآن میں دن سے کیا مطلب ہے۔ ہم لوگوں کا جو ایک دن ہے، کیا وہ خدا کا بھی ایک دن ہے؟ ایک ہوتا ہے ورلڈ آف کریشن اور ایک ہوتا ہے ورلڈ آف کمانڈ، عالم خلق اور عالم امر۔ عالم امر کا ایک دن، خدا کا ایک دن انسان کے 1000 سال کے برابر ہے۔ 1000 سال، یہ کس طرح سے ہمیں معلوم ہوا؟ تو اس بات کو جو ہے وہ قرآن میں مینشن کیا گیا ہے کہ خدا تعالی کا ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے۔ چونکہ ہم یہاں پہ دن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اب ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ خدا تعالی کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ کیا تعلق ہے اس بات کا کہ ہم جمعے کو نیاز پیتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے کہ خدا کا جو ایک دن ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے، اور وہ 1000 سال جو ہے وہ ایک ناطق کے وقت کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ کچھ ساتھیوں کے لیے یہ نیا کانسیپٹ ہو، اس کو سنتے رہیں، انشاءاللہ تعالی ہم تمام نقطوں کو جوڑ سکیں گے۔ جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے، 1,24,000 پیغمبروں میں سے 6 ناطق ہیں۔ جو 6 بڑے ناطق ہیں ان کے نام
حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پروفٹ محمد۔ تو خدا تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے کہ خدا کا جو ایک دن ہے وہ انسان کے 1000 سال کے برابر ہے، وہ 1000 سال ایکچولی ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک ناطق کے دن کو۔ وہ 1000 سال ریپرزینٹ کرتے ہیں ناطق کے ایک دن کو۔ تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پہلے ناطق حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ آج جو ہم بیٹھے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سائیکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ 1000 سال کا دن جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی کہ خدا کے 1000 سال حضرت آدم، دوسرے 1000 سال میں حضرت نوح کی تعلیمات، تیسرے 1000 سال میں حضرت ابراہیم کی تعلیمات، چوتھے میں حضرت موسیٰ کی تعلیمات، پانچویں میں حضرت عیسیٰ کی، اور چھٹے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چونکہ یہ ہر ناطق ایک دن کے برابر ہے تو ہم اس بات کو اس طرح سے سمجھیں گے، اور یہ بات ہمیں پیر ناصر خسرو انہوں نے اپنی کتاب وجہ دین میں یہ بات سمجھائی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو دن تھا وہ سنڈے تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا دن منڈے، ابراہیم علیہ السلام کا دن ٹیوزڈے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وینسڈے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو دن تھا وہ تھرسڈے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دن ہے وہ فرائیڈے ہے۔ اسی وجہ سے ہم تمام فرائیڈے کے دن نیاز پیتے ہیں، کیونکہ ہم اس ناطق کے سائیکل میں ہیں۔ کون سا ناطق؟ چھٹے ناطق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا تعالیٰ نے قرآن میں چیپٹر 11 ورس 7 میں فرمایا کہ خدا نے 6 دن میں دنیا بنائی اور 7ویں دن میں وہ خود تخت پر براجمان ہو گیا۔ تو اگین یہاں پہ 6 دنوں سے 6 ناطق مراد ہے، اور جمعے کا دن جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کا چھٹا دن ہے۔ تو امید ہے کہ ہم تمام اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ چیپٹر 11 ورس 7 میں یہ کہا گیا ہے کہ خدا نے 6 دن میں دنیا بنائی، 7ویں دن وہ اپنے تخت پر براجمان ہو گیا تاکہ تمام کو ان کے علم اور عمل میں آزمائیں، ان کے علم اور عمل میں ان کو آزمائیں۔ جمعے کا دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن، ہمارے پیغمبر، ہمارے ناطق قرآن کو ہمارے لیے لے کر آئے، قرآن کی تعلیمات کو لے کر آئے۔ خدا کے محبوب پیارے نبی ہمارے لیے قرآن کو لے کر آئے۔ قرآن کی جو تعویل ہے وہ امام اساس یعنی کہ ان کے وسیع مولا علی نے کی۔ تنزیل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، اور تعویل جو ہے ان کے وسیع امام اساس مولا علی نے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فیمس حدیث جو ہم تمام نے گولڈن جبلی میں USA میں اسپیشلی 18 منتھس تک کھڑے ہو کر پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 بھاری چیزیں، ایک میری کتاب یعنی کہ قرآن شریف، اور دوسری میری آل یعنی کہ اہل بیت۔ ہم اسماعیلی اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم نے ان دونوں چیزوں کو سنبھالا ہوا ہے۔ ہمارے پاس زندہ حاضر و موجود ہمارے امام نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضری امام اللہم صلی علی محمد و آل محمد موجود ہیں۔ بینگ اسماعیلی ہم نے ان 2 بھاری چیزوں کو قبول کیا، ایکسپٹ کیا، اور ہم قرآن کی تعلیمات کو، قرآن کی تعویلات کو امام کی مدد سے سمجھ رہے ہیں۔
اور ان دونوں بھاری چیزوں کو اسماعیلی جماعت نے پکڑ کر رکھا ہوا ہے، یعنی کہ ایمان اور قرآن شریف۔ یہاں پہ عموماً سوال یہ ہوتا ہے کہ امام ہمارے پاس بولتا قرآن ہے تو ہمیں کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی قرآن جو ہے عربی زبان میں، عربی تو ہماری زبان نہیں ہے۔ تو کوکب دوری میں مولا علی کے قول ہیں چیپٹر 3 میں، مولا علی نے فرمایا کہ میں بولتا قرآن ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں قرآن جو ہماری کتاب ہے اس کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ قرآن کے اندر جو بھی تعلیمات ہیں وہی ہمارے پیروں نے ہمیں گنان میں دی ہے، اور امام کے فرامین میں بھی امام نے قرآن کے لیے بہت ایمفسائز کیا ہے۔ یہ تمام باتیں ہم کیوں کر رہے ہیں، کس طرح سے یہ ریلیٹڈ ہے نیاز سے؟ یہ اس طرح سے کہ جمعے کا جو دن ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہے۔ جب ہم جمعے کو نیاز پیتے ہیں تو اس کی جو تعویل ہے، اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے ان کو ہم قبول کرتے ہیں اور اس علم کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس نیت سے ہم اس نیاز کو پی لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں فرمان، تو سامنے والا کہتا ہے یا علی یا محمد، محمد جو کہ ہمارے ناطق ہمارے لیے قرآن کو لائے، اور مولا علی جو ہمارے اساس امام جنہوں نے قرآن کی تعویل کی ہمارے لیے، ان کے فرمان سے ہم اس نیاز کو پی لیتے ہیں۔ یعنی کہ جمعے کے نیاز کو پینا ایکچولی اس بات کو قبول کرنا ہے کہ قرآن ہماری کتاب ہے، ہماری بک آف گائیڈنس ہے، بک آف ایجوکیشن ہے، اور مولا علی اس کی تعویلات کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور سوال جو دوست ساتھی کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر ہمارے پاس مولا ہے اور مولا کے فرامین ہیں اور مولا بولتا قرآن ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں؟ تو مولا علی ہی کے پاس چلتے ہیں۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ یہ قرآن جو ہے وہ خدا کی کتاب ہے اور یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس سے ہم کیسے ہدایت لیں؟ یہ ہم سے بات تو نہیں کرتی ہے۔ تو مولا علی نے اس قرآن کو، اس کتاب کو اپنے سر پر رکھا اور فرمایا اے قرآن تو بولتی کیوں نہیں ہے؟ تو بول۔ آف کورس کتاب نہیں بولے گی۔ امام نے اس بات کو سمجھایا کہ کتاب بولتی نہیں ہے، کتاب کا جو بولنے والا ہے، جو تعویلات کرنے والا ہے وہ امام ہے۔ لیکن چونکہ ہم اپنے ناطق کو مان رہے ہیں، فرائیڈے کے دن کے مالک ناطق ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کتاب کو مان رہے ہیں، یعنی کہ ہم تنزیل کو بھی مان رہے ہیں اور تعویلات کو بھی مان رہے ہیں۔ اگر ہم ایک چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم مکمل فرمان برداری سے دور ہیں۔ جو مولا علی نے وہ کتاب سر پر رکھی اور کہا اے کتاب تو بول، آف کورس کتاب نہیں بولی، اور مولا نے فرمایا میں ہی بولتا قرآن ہوں۔ یعنی کہ مولا تعویل کرتے ہیں، لیکن تعویل کو سمجھنے کے لیے تنزیل کو بھی پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن شریف ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور ہم اسماعیلیوں نے شاید قرآن کو وہ اہمیت نہیں دی ہے جو کہ دینی چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں عربی زبان آنی چاہیے، ہم اس کے ٹرانسلیشن کو پڑھ کے اس میں جو تعویلات ہیں جو ہمارے گنان میں دی گئی ہیں، گنان کی سمجھ اس وقت اچھے سے آتی ہے جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ بات کو بار بار دہرانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسماعیلی اتنے خوش قسمت ہیں، مولا کے فرامین مبارک کی روشنی میں، ہمارے پیروں کے گنان کی تعلیمات کی روشنی میں ہم قرآن کو بھی وہی عزت دیتے ہیں اور قرآن کو ہم مانتے ہیں۔ ہاں ہمیں قرآن کی تعلیمات میں شاید ہم سے کمی بیشی ہوئی ہے، الحمدللہ ہم ایسی علم کلاسز میں ہیں جہاں ہم لرن کر رہے ہیں، اور مولا کی بہت مہربانی ہے اس قیامت کے زمانے میں کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو لرن کر رہے ہیں۔ تو قرآن کی اس آیت کے مطابق کہ خدا نے 6 دن میں دنیا بنائی اور 7ویں دن
خدا جو ہے وہ تخت پر براجمان ہو گیا۔ جب تک ہم چھٹے دن کو نہیں مانتے ہیں، یعنی کہ پیغمبر کی تعلیمات کو قبول نہیں کرتے ہیں، قرآن کو قبول کر کے اس کی تعلیم کو، اس کی تعویل کو نہیں سمجھتے ہیں، ہم 7ویں دن کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ امام آقا سلطان محمد شاہ، ہماری جان اس امام سے فدا ہو، مولا نے اپنے پہلے فرمان جو کہ 8 سال کی عمر میں فرمایا، اور مولا نے فرمایا کہ یہ آخر زمانہ ہے، اس زمانے میں معجزات اور کرامات ہوں گی، اور اس معجزات کرامات کو دیکھنے والے مومن بھی ہوں گے اور وہ بھی ہوں گے جن کو ایمان نہیں ہے، تمام ان معجزات کو دیکھیں گے، لیکن ان معجزات کو سمجھ وہ پائیں گے جو مومنین ہے، جن کا اس پر ایمان ہے۔ تو مولا کی بہت رحمت ہے جو ہم کووڈ-19 میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا معجزہ ہوا کہ ہم تمام قرآن کی تعلیمات سے نزدیک ہو گئے، اور جمعے کے نیاز کو پینے کا مقصد بھی یہی ہے۔ جب ہم جمعے کو نیاز پیتے ہیں اور اس چیز کو سمجھ کے جب پیتے ہیں، اسی وقت مولا کی مہربانی ہوتی ہے، ہم پر ایسے علم کی بارش ہوتی ہے جو ہمیں 7ویں دن کی طرف لے جائے گی۔ 7ویں دن خدا تعالیٰ خود تخت پر براجمان ہوتا ہے اور علم اور عمل میں آزماتا ہے۔ اب علم اور عمل کو سمجھنا ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم صبح شام جماعت کھانے جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور ہمارے اعمال پاک ہیں تو کافی ہے ہمارے لیے۔ اس کی مثال ایسی ہوگی کہ اگر کوئی کنو کو چلاتا ہے، کشتی کو چلاتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں اگر ایک پیڈل ہے، اگر ایک پیڈل سے کشتی کو چلائیں گے تو کیا ہوگا؟ کشتی گول گول گھومے گی۔ جب تک 2 پیڈل نہیں ہوں گے کشتی آگے نہیں بڑھے گی۔ اسی لیے جمعے کے نیاز کو سمجھ کے، ایکسپٹ کر کے پینا، یہ کہنا ہے کہ ہم ان تعلیمات کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ کس ڈائریکشن میں؟ 7ویں دن کی پہچان کے لیے۔ 7واں دن یعنی کہ آخری دن۔ کون سا آخری دن ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ ہمیں امام سلطان محمد شاہ نے اس کی سمجھ دی۔ ان کے پہلے فرمان میں مولا نے فرمایا کہ یہ آخری دن ہے، یعنی کہ قیامت کے زمانے کا آغاز ہو گیا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو قیامت کو جانتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ قیامت کا جو منظر قرآن میں دیا گیا ہے وہ تو بہت ہی ڈراؤنا ہے۔ اگر قیامت کا زمانہ شروع ہو گیا ہے اور وہ تمام ڈراؤنی باتیں اگر ہم پڑھ لیں تو شاید ہم دنیا میں جی بھی نہ پائیں گے۔ وہ تمام باتیں جو ہیں وہ مثالیں ہیں جس کی تعویل کو ہمیں سمجھنا ہے، لیکن اس کی تعویل تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ناطق کو، اس کی کتاب کو ماننا ہوگا۔ صرف امام کو ماننے سے، یا امام کو ماننا صرف ایسا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ایک پیڈل ہے جس سے ہم کشتی کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ممکن نہیں ہے۔ جب تک قرآن کی تعلیمات نہیں ہوگی، ہم امام کے فرامین کو نہیں سمجھیں گے۔ امام کے فرامین کو نہیں سمجھیں گے تو گنان تو سمجھنا ہمارے لیے، ہمارے بس سے باہر ہی ہے، کیونکہ گنان کی تعلیمات تو اور زیادہ مشکل ہے، کیونکہ گنان جو لکھے گئے وہ انڈو پاک کے ٹائم میں لکھے گئے، اور ہندو سے جماعت کو جب اسماعیلی بنایا جا رہا تھا تو بہت ساری ہندو ٹرمینالوجیز کو استعمال کیا گیا، لیکن تعلیمات قرآن ہی کی تھی۔ تو آج اگر ہم تمام ساتھی یہاں جمع ہوئے ہیں، ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ جمعے کا جو نیاز پینا ہے وہ قرآن کو ماننا ہے، اس کی تعلیمات کو ایکسپٹ کرنا ہے۔ تو آج یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے کسی بھی بھائی بہن کے دل میں اگر یہ شک ہو، یہ شبہ ہو کہ قرآن ہماری کتاب نہیں ہے، تو اس کو بالکل بنیاد سے ختم ہو جانا چاہیے۔ قرآن اسماعیلیوں کی کتاب ہے۔ قرآن کے اندر 6666 آیتیں ہیں، اور تمام کی تمام آیتیں امام ہی کے بارے میں بات کرتی ہیں۔ تو یہ تو ہوا ہمارا جمعے کے دن نیاز پینا، جس کے معنی یہ ہے کہ ہم پیغمبر کی تعلیمات کو قبول کرتے ہیں اور امید بھی کرتے ہیں، یہ دعا بھی ہے ہمارے لیے کہ یہ جو پانی آب شفا ہے وہ ہمارے لیے ایسی شفا بنے کہ ہم اس تعلیمات کو اپنے دل کے اندر اتار لیں، اس نور کو جو قرآن میں ہے، جو امام میں ہے،
ہمارے اندر اتر جائے اور ہم امام کے ساتھ ایک ہو جائیں، کیونکہ ہر اسماعیلی کی چاہت کیا ہے؟ امام میں فنا ہونا ہے، تو امام کے اندر ہم فنا ہو جائیں۔ یہاں پہ ایک لمحہ کو رک کے یہ پوچھوں گی، کیا ہم تمام اس بات کو سمجھ گئے ہیں؟ کسی کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے۔ جنان ہندوؤں کے لیے تھے تو like then why do we recite in Jamaat Khana? All right, that's a very good question, but it's not related to topic, so I will definitely tell you about it. لیکن let's move نہیں on. ابھی آپ نے بولے نا کہ گنان ہندو ٹرمینالوجی، so that's what I am asking. Okay, in that context, okay. گنان ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پیروں نے بہت محنت سے، بہت ہی گریہ آزاری کے ساتھ اس میں بہت ساری تعلیمات قرآن کی ڈالی ہے۔ اب ہمارا یہ کام ہے کہ قرآن کی اسٹڈی کو کر کے، قرآن کو سمجھ کے، گنان کے اندر جو قرآن کی تعلیمات ہے اس کو پہچانا ہے۔ تو گنان ہمارے ہیں، لیکن گنان کی سمجھ کے لیے قرآن کی سمجھ ضروری ہے، کیونکہ گنان میں اتنے خوبصورت، اتنے پیارے اور اتنے روحانی کانسیپٹس دیے گئے ہیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے قرآن کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہم گنان کو پڑھتے ہیں۔ گنان ہمارے لیے دعوت ہے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں۔ ہمارے دائیوں نے جو ہے وہ بہت ہی سمبولکلی لینگویج میں ہمارے لیے تعلیمات رکھی ہیں۔ قرآن میں بھی بہت زیادہ سمبلز یوز ہوئے ہیں جن کو کلیات کہا جاتا ہے۔ کلیات یعنی یونیورسل پرنسپلز۔ جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں چاند رات کی، ہم چاند رات کی بات کر رہے ہیں کہ چاند رات کے دن ہم کیوں نیاز پیتے ہیں، تو چاند جو ہے وہ حجت کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ہمارے پیر کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پانی کی بات کی تھی، پانی سے مراد علم کی ہے۔ جب ہم سورج کی بات کرتے ہیں تو سورج جو ہے امام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم آسمان کی بات کرتے ہیں تو آسمان جو ہے وہ ہم سے اونچے درجات کی مثال پر ہے۔ جبکہ زمین کی بات کرتے ہیں تو ناچیز زمین کے برابر ہے، جو کہ ایبسولوٹ زمین ہے اور اس کے اوپر آسمان ہوتا ہے۔ زمین کا جو درجہ ہے وہ نیچے کا درجہ ہے جسے مستجیب کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ مومن، زمین یعنی کہ وہ مومن جو علم لینے کی حامی بھرتا ہے، یعنی کہ پانی کو ایکسپٹ کرتا ہے، تو اس کا ٹائٹل جو ہے وہ مستجیب ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے دائیوں نے ہمیں یہ ٹرمینالوجیز دی ہیں حدود دین کے حوالے سے۔ تو جب ہم علم حاصل کرتے ہیں، آج ہم تمام بھائی بہن مل کے علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہماری مثال ایسی ہو گئی کہ ہم اپنے پیروں سے، اپنے امام سے، اپنے ناطق سے یہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں علم کی دولت سے نوازیں۔ ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے اور ہمیں وہ علم چاہیے، اور اسی وجہ سے یہ نیاز جو ہے وہ سمبولکلی ہمیں دیا گیا ہے کہ جو ہم نیاز پیتے ہیں تو وہ ایکسپٹنس ہے کہ we do not know this knowledge، مولا باپا give me this knowledge۔ ہم روحانی طور پر بیمار ہیں، کمزور ہیں، عقلانی طور پر ہمارے نظریات، ہمارے کانسیپٹس بیمار ہیں، کمزور ہیں۔ اس آب شفا کے ذریعے سے یا مولا اس کی رحمت سے یہ تعلیمات تو ہمیں عنایت کر، تاکہ ہمارے تینوں لیول کی جو زندگی ہے اس میں ہمیں شفا ملے۔ تو یہ تمام جو سمبولکلی ورڈز یوز ہوئے ہیں اس کے معنی ہیں۔ تو پانی سے علم کی مراد ہے، آب شفا کی مراد ہے، اور تینوں مقامات کے لیے۔ جبکہ چاند سے جو بات مراد لی جاتی ہے وہ حجت ہے۔ ہمارے انڈو پاک کی زبان میں اسے پیر کہا جاتا ہے، اور سن جو ہے، سن سے امام مراد لیے جاتے ہیں۔ جب یہ ناطق کا زمانہ ہو، اگر پیغمبر کا زمانہ ہو جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، ناطق کے زمانے میں ناطق جو ہوتا ہے وہ سورج کی مثال پر ہوتا ہے، جبکہ امام، اساس امام جیسے کہ مولا علی،
وہ چاند کی مثال پر تھے. ناطق کے زمانے میں ناطق جو ہے وہ سورج کی مثال پر ہوتا ہے. لیکن جب امامت کا زمانہ ہوا، مولا علی سے جب امامت ظہورات میں آئی اور امام کا زمانہ ہوا، تو امام جو ہے وہ سورج کی مثال پر ہوتا ہے اور چاند جو ہے وہ پیر کی مثال پر ہوتا ہے، یعنی کہ حجت کی مثال پر. جب ہم چاند رات کی بات کرتے ہیں تو چاند رات یعنی کہ وہ رات جو ہماری حجت کی مثال پر ہے، اس رات کی ہم بات کر رہے ہیں. چاند رات کی مجلس جو ہے وہ امام سلطان محمد شاہ ہماری جان اس امام سے فدا ہو مولا نے اپنے زمانے میں شروع کی. مولا کا بہت ہی خوبصورت فرمان چاند رات کا ہم پڑھتے ہیں. مولا فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. یہ فرمان تمام حقیقی جماعت کی نجات کے لیے فرماتے ہیں، حقیقی جماعت کی نجات کے لیے فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ کہ تم ہر مہینے پنجے بھائی جمع ہو کر ایک رات یعنی چاند رات کو مجلس کرو تو بہت اچھا ہے. آپ تمام پنجے بھائی ایک دل ہو کر جماعت خانے میں اگر بندگی کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کے گناہ معاف ہوں گے، آپ دنیا میں سے پاک ہو کر بہشت میں جائیں گے اور دیدار نصیب ہوگا. یہ چاند رات کے دن کا فرمان جو مولا کہتے ہیں کہ حقیقتیوں کی نجات کے لیے ہے. آپ کو معلوم ہے کہ چاند رات کی مجلس جو ہے امام نے شروع کی اور اسماعیلی طریقے میں یہ ون آف دا تھنگ ہے جو کہ کمپلسری ہے. اسماعیلی طریقے میں 3 چیزیں جو ہے وہ ہر اسماعیلی پہ فرض ہے، وہ یہ دعا، دسون اور چاند رات کی مجلس. کوئی اور مجلس نہیں، بیت الخیال بھی نہیں، عبادت بھی نہیں، اسم اعظم بھی نہیں. وہ تمام باتیں جو ہے وہ آپ کی اپنی مرضی پر ہے کہ آپ لینا چاہیں فری ول سے تو آپ داخل ہو مجلس میں، اسم اعظم کو لیں، بول لیں یا دوسری مجلسوں میں داخل ہو. ایک اسماعیلی ہونے کے لیے آپ کو 3 کام کرنے ہیں، وہ یہ دعا 3 وقت کی، دسون اور چاند رات کی مجلس. ایسا اس مجلس میں کیا ہے کہ ہم پر یہ مجلس امام نے کمپلسری کی ہے، یعنی کہ اس مجلس میں ایسی کوئی بات تو ہونی چاہیے. اور پھر امام کا یہ فرمان کہ آپ تمام حقیقتیوں کے لیے یہ مجلس آپ کو دی گئی ہے، آپ کے حقیقتیوں کی نجات کے لیے آپ کو یہ مجلس دی گئی ہے. اس میں اگر آپ تمام مل کے بندگی کریں گے تو آپ کے گناہ معاف ہوں گے، آپ کو دیدار نصیب ہوگا، آپ بہشت میں جائیں گے. یعنی کہ یہ اسپیشل دن ہے. اب اس اسپیشل دن کو ہم نیاز پیتے ہیں. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے کہ ہم کیوں چاند رات کے دن نیاز پیتے ہیں. کیا آپ کوئی سوال کر رہے تھے بیچ میں سے؟ جی مجھے تھوڑا ڈاؤٹ تھا. جی آپ نے کہا مستجیب علم لینے والا ہوتا ہے، رائٹ؟ جی اور جو علم دیتا ہے اس کو تو ہم یہاں پہ کیا ہم تمام جو یہاں جمع ہوئے ہیں، ہم تمام یہاں پہ جی علم لرن کر رہے ہیں. ہم تمام جو ہے مولا کی رحمت سے علم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو آپ کا سوال جو ہے وہ حدود دین کے حوالے سے ہے. حدود دین جو ہے وہ ہائرارکی آف ریلیجن کہا جاتا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ درجات ہیں. تو میں صرف نام لے لیتی ہوں، ہم اس کو ڈسکس بعد میں کریں گے. آج ہم ٹاپک پہ رہتے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا ہے تو اس پہ تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں. کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم آخر میں سوال کریں، لیکن آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت ہی ڈفرینٹ اور نیا ہے فرینڈس کے لیے، تو اس لیے ہم بیچ میں سوال کی بات کر رہے ہیں. تو حدود دین جو ہے سب سے جو نیچے کا درجہ ہوتا ہے ایبسلوٹ زمین، اسے مستجیب کہا جاتا ہے. جب ہم مٹی کی مثال لیتے ہیں، جیسے ہم نے پانی کی مثال دی تو ہم نے کہا پانی سے مراد علم ہے، مٹی سے مراد مومن ہے. لیکن اگر اس مٹی میں پانی مل جائے، جب وہ مٹی پانی کو ایکسپٹ کر لے تو اس کا جو مقام ہو جاتا ہے وہ ایسا مومن جو یہ حامی بھرے کہ اسے علم چاہیے، اور اس کا جو رینک ہوتا ہے، ٹائٹل ہوتا ہے، وہ مستجیب کا ٹائٹل ہوتا ہے. اور ہم جب نیاز پی رہے ہیں تو ہم مٹی کے برابر ہیں. جب ہم نیاز پیتے ہیں
समझ के पीते हैं, यानी कि इस बात को मान के कि हम इल्म लेना चाहते हैं, या मौला इस आबी शिफा की बरकत से तू हमें इल्म की दौलत से नवाज, हमारा दर्जा जो है वो मोमिन से मुस्तजीब में आ जाता है। यानी कि वो शख्स जो ये हामी भरता है कि उसे इल्म लेना है, एक स्टूडेंट बन जाता है वो मोमिन। और इमाम ने क्या फरमाया कि एक मोमिन वो होता है जो मरते दम तक इल्म हासिल करता है। यहां तक कि हदीस है कि आप जो है बच्चे के पालने से, गहवारे से लेके कब्र तक आपको इल्म हासिल करना चाहिए। और यही बात एक्चुअली आब शिफा के अंदर है, क्योंकि पानी से मुराद जो है वो इल्म है। हम आब शिफा पीते हैं, शायद जिस्मानी शिफा या पता नहीं, जो भी हमारी नीयत है, जैसी नीयत वैसी मुराद। लेकिन जो भी मोमिन इल्म को हासिल करता है और जब वो नियाज पीता है तो उसके अंदर एक और एक ही ख्वाहिश होती है कि या मौला मुझे तू ऐसे क़ियामती इल्म से नवाज, नातिक के कुरान शरीफ के इल्म से नवाज, तावील से नवाज, ताकि मैं मारिफत को पहुंचूं, तेरी शनाख्त को पहुंचूं। ऐसा मोमिन शख्स, उसको हम मुस्तजीब बुलाते हैं। तो आज तमाम जो है हम मुस्तजीब हैं, क्योंकि हम इल्म लेने की कोशिश कर रहे हैं, इल्म को समझ रहे हैं। इन्हीं दर्जात को अगर मैं नाम ले लूं तो मुस्तजीब के बाद माजून महदूद, माजून मुतल्लक, दाई महदूद, दाई मुतल्लक, और हम तमाम के पास आज दाई का टाइटल है। ये हुदूद दीन की सीढ़ी है और इमाम की बहुत ही रहम और नवाजिश हम तमाम पर कि डायमंड जुबली के जमाने में, के वक्त में, इमाम ने हम तमाम को दाई बना दिया। लेकिन ये दाई का जो टाइटल है वो पोटेंशियल है, यानी कि दुआ के तौर पर है। इमाम जानते हैं, इमाम की नूर नजर हम पर है कि अगर हम मुस्तजीब बन गए हैं तो इमाम की हम पर ये दुआ है आज कि हम आगे पहुंच के दाई के भी टाइटल को हकीकी तौर पर अपना लें। उम्मीद है कि ये जवाब आपके लिए काफी होगा। तो मेरा एक क्वेश्चन है, ओके। ये जो इमाम ने दाई का खिताब दिया है, तो ये सब जमात को दिया है या सिर्फ खास बंदों को, खास लोगों को दिया है? इंशाअल्लाह ताला अगर आपसे आप टेक्स्ट करें तो आपको फरमान जो है भेजेंगे। मौला ने इतनी रहमत की है कि तमाम इस्माइली जमात को दाई का टाइटल दिया है, तो मुबारकबाद, आपके पास भी दाई का टाइटल है। आमीन आमीन, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आ जाए टॉपिक पर। चांद रात जो है हम एक और क्वेश्चन है जी। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया नियाज के बारे में और चांद रात के बारे में। हाँ, बट अगर एवरी डे मॉर्निंग में नियाज की जाए तो उसका आप कुछ तफसील बताएंगे? तो आपने जो है वो लास्ट सेशन अटेंड नहीं किया है, उस सेशन में हमने ये बात की है। I'm new today. Yeah, I saw there were Today many. is my first session, yeah. It is okay. I'm glad you are here, and I saw in the beginning कि बहुत सारे नए लोग हैं, इसलिए I'm trying to go very slow and I'm repeating things. So just to briefly give you the answer, सुबह के वक्त नियाज पीना यानी इमाम की तालीमात को लेना, इमाम की तावीलात को लेना, वो नूर का वक्त है। और उस वक्त वो मोमिनीन होते हैं जिन्होंने हामी भरी होती है कि इसमें आज़म लिया और उस जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए वो जमात खाने जाते हैं, इबादत के वक्त पर हाजिर होते हैं, और नूर के वक्त में वो नियाज पीते हैं, यानी कि वो इमाम की शनाख्त, इमाम की तावीलात को पहुंचना चाहते हैं। तो सुबह का नियाज पीना ऐसा है कि इमाम की तालीमात को कबूल करना और उन तालीमात में आगे बढ़ने के बराबर है। जबकि जुमे की तालीमात है, जुमे का जो नियाज है वो नातिक के इल्म को एक्सेप्ट करना, उसको पाना, उसमें आगे बढ़ने से इसकी मुराद है। Okay, thank you so much. Thanks a lot. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किसी और को कोई और सवाल है? मैं नहीं चाहती हूं कि हम आगे बढ़ जाएं और चीजें समझ में नहीं आए, क्योंकि बहुत सारे नए साथी हैं। It is okay to go slow, but understand it completely. Can I ask a question? Sure.
Is it the same? So if we drink niyaz at home, so we are not going to Jamaat Khana now in the morning. Is it the same sawab drinking niyaz at home in the morning? So I would ask you a question in return of this question, okay? And think about it. Yeah. Mm. If nowadays we all are drinking niyaz at home, what does Yeah. it make your home today? Jamaat Khana, Alhamdulillah. I think. Subhanallah. We are being blessed so much in COVID-19 that each one of our house has become Jamaat Khana. When you are in Jamaat Khana और अगर आप नियाज पीते हैं और आप इस नीयत से पीते हैं जो हम समझ रहे हैं, नीयत मुराद मौला कबूल फरमाता है. Ameen. Alhamdulillah. So if Jamaat Khana is open, then we don't go to Jamaat Khana and drink niyaz at home. All right. So if somebody is not able to go to Jamaat Khana because they are sick, they have some limitations, they live too far from Jamaat Khana, Mola accepts everybody's bandagi and kirya, zikr and tasbih because he's Rahmi Rahman, right? But if I were to be lazy and not go to Jamaat Khana because I have to watch TV because there is a very good program coming in or there is a party, you know the answer. Okay. Thank you. Alhamdulillah.